نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پہلی 10 آیتیں جو ہیں جس کے متعلق آتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں اور ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک روشنی دیتی ہیں، یعنی ہدایت دیتی ہیں. یہ بات ہم نے جی کی ہے، پڑھی الحمدللہ، اور ہمیں سمجھ جی بھی آ گئی بات. اب دیکھیں ان جی 10 آیتوں میں بڑا کلیئر مفہوم ہے کہ یہ کتاب انسان کے لیے اللہ نے نازل کی، اور اس کے لیے صرف کتاب نہیں بھیجی بلکہ پوری ویڈیو مووی بنا کے دے دی کہ یہ ہوں زندگی میں ایک نبی کے آئے ہیں، اس میں سے کچھ گلمسز ہم سب کی زندگی میں آئیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں حضور ہوں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سچ اے ڈیزائنڈ افیئرز کیم ان ہز لائف کے بندہ ششتر رہ جاتا ہے یار کہ اتنے واقعات ایک شخص کی زندگی میں کیسے آ سکتے ہیں. ہوں مطلب وہ آرکیسٹریٹڈ ہے، کمپلیٹ سیرت جو ہے نا. مطلب آپ کسی کی ہوں سیرت اٹھا لیں، کسی کی ہسٹری اٹھا لیں، کسی کی ہوں بایوگرافی اٹھا لیں، اتنے واقعات کسی ایک شخص کی زندگی میں نہیں ملیں گے جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملیں گے. ہوں اچھا، یہی چیز آپ قرآن کا بھی نظر آتا ہے کہ قرآن میں بھی جتنے تھیم ہیں اس طرح کے تھیم آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. ہوں بائبل کا بھی جو تھوڑے بہت نیٹ پہ چیزیں دیکھی میں نے آج تک سب نہیں پڑھی، لیکن اس میں بھی جو کچھ انداز نظر آتا ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن کا ہے. تو قرآن اور سیرت دونوں ہی ایک عجوبہ ہے، ایک معجزہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مطلب سیرت کو دیکھنے کے بعد جو ابدہی کو دیکھ کے اور الکتاب کو دیکھ کے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حمد اس لیے ہے کہ کیونکہ کیا ہے یہ ایوجن قیمن. پھر بشارت کی بات کی، انذار کی بات کی. بشارت میں پھر اللہ نے ماں کی سینہ، پھر ابدا کی بات کی، اجرن حسنہ کی بات کی، اور جو انذار تھا اس میں قول اتخذ اللہ ولدا، فالس ہوپ. اور دیکھا جائے واقعی جھوٹ کے اندر فالس ہوپس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ فالس ہوپ کی بات کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کتنا ہی برا جھوٹ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کی اتھینٹسٹی ہمیں بتا دی. نہ اس کے متعلق انسان کے پاس کوئی کریکٹ علم ہے، اور در حقیقت روایات ہیں، رسومات ہیں جس کی بھی بیسس کوئی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے الکتاب کے ساتھ لِنَبْلُوَهُم بتا دیا کہ میں نے علی الارض زینتاً، زمین کو زینت بنایا، خوبصورت بنایا. اور یہی زینت لِنَبْلُوَهُم ہے، امتحان ہے. اور امتحان کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. اور پھر سیرت کے اوپر اب اگین بات کی کہ اب ہی اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ باقی النفس کا اتنا سنسیئر لیڈر کس کو ملے گا کہ جو اپنی امت کے آثار دیکھ کے وہ ڈپریشن سے ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی. اور جس نے پیدا کیا، جس نے زمین کو لِنَبْلُوَهُم کے لیے پیدا کیا، جو انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ایہم احسن عملہ کے لحاظ سے دیکھے، وہ بھی اپنے پیارے ابدہی کو کہتا ہے کہ کوئی بات امید نہ چھوڑو. ٹھیک ہے نا؟ ڈونٹ ڈائی آؤٹ آف ڈپریشن. ٹھیک ہے. صحیح. نو ڈاؤٹ دیٹ شوز دی انٹینسٹی آف لِنَبْلُوَهُم. یہ امتحان واقعی ہی اتنا شدید ہے کہ جو ویڈیو ہے اس میں باقی النفس کا ڈائنگ آؤٹ آف ڈپریشن، یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ کوئی آسان امتحان نہیں ہے. لیکن آسان کب ہے؟ جب الکتاب کے ساتھ اٹیچ رہیں. یہ پہلی 10 آیتوں میں جس کے متعلق آتا ہے کہ حفظ کرنی چاہیے، ہر جمعے کو پڑھیں، اگلے جمعے تک ہدایت ہے. تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتوں کے ساتھ فضیلات رکھی ہیں
اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے، وہ لی آبائی نہیں ہے بس پڑھتے جائے. ون ہیز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس فضیلت کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو بیسیکلی یہ ہدایت ہے. سورہ کہف میں 4 موضوع ہے اور 4 خطبات ہے. خطبے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک پریمائس، ایک نصیحت، اس طریقے سے. تو ہم نے پہلی نصیحت پڑھ لی کہ اس کتاب کے ساتھ اٹیچ رہو. اب پہلا فتنہ دجال کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے فیتھ. اور وہ فیتھ کے لیے اللہ نے ایک ایسا واقعہ بتایا اصحاب کہف کا کہ جس کے جتنی بھی ہمیں ڈیٹا ملتا ہے وہ رومن امپائر کے دوران جو ڈیٹا کمپائل ہوا، مینوسکرپٹ لکھے گئے، اس میں ملتا ہے. بائبل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے واقعہ ہوا. سعودی عرب میں یہ واقعہ نہیں ہوا. تو ایک ایسا واقعہ جس کا ڈیٹا ہمیں نان مسلمانوں جو مسلمان نہیں تھے ان سے ہمیں ملتا ہے. اور اس ڈیٹا میں بھی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ نہ تو ہمیں لوکیشن کی کنفرمیشن ہے، نہ ہمیں نمبر آف پیپل آف دا کیو، دو کہ 7 سلیپرز کے نام سے آپ کو مل جائے گا ڈیٹا، لیکن نہ تو نمبر کنفرم ہے، نہ نمبر آف ڈیز کنفرم ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی نمبر آف لوکیشن کنفرم ہے. یہ تینوں چیزیں کنفرم نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور اب ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ قرآن جو بات کرتا ہے وہ بڑی ریسرچ اورینٹڈ، کیوریوسٹی اورینٹڈ بات کرتا ہے. کیسے؟ جب بلکہ میں نورین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے دیکھتی ہیں کہ کسی جملے کو جب مطلب آپ ایک ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف سینٹنسز ہوتے ہیں جی. تو سوری آبویسلی جملے ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں نا، مختلف قسم کے جملے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈز آف سینٹنسز. جی ہاں. اور یہ جب ویسے یہ تو یہاں شروع ہو رہا ہے جب سے، لیکن یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کمپلیمنٹری فریزز یا سپلیمنٹری فریزز میں آتا ہے، لیکن جب بھی لگتا ہے جب کوئی کانسیکوینس کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو جب ایسا ہوا پھر کیا ہوا. بالکل. تو آپ دیکھیں قرآن کا انداز بڑا ہی ویرائٹی کے ساتھ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. کہیں ہم سے شروع کرتا ہے پھر ریزن بتاتا ہے کہ ہم کیوں ہو رہی. اب یہ کمپلیمنٹری انداز ہے، اس کے ساتھ ہو رہا ہے. کہیں کہتا ہے الف لام میم، سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کیا ہے، لیکن ایسے الفاظ ہیں کہ جو اہل عرب بھی کان کھڑے ہو گئے تھے یار یہ کیا کلام ہے. کہیں الرحمن آتا ہے ایک ورڈ پوئٹری کے انداز میں، اللہ ملک قرآن 2 لفظ آگے، خلق الانسان 2 الفاظ آگے، لیکن آن آئے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ پورے قرآن میں یہ چیز دیکھیں گے کہ ایک بڑی خوبصورت سمیٹری ہے بات الفاظ کی. تو اس کے بعد اللہ نے کہا پناہ کی بات کہ اوا جب پناہ لی. اب انسان کے ذہن کی کیوریوسٹی کہتی ہے کہ کس نے لی، تو اللہ نے کہا الفتیاتو، ٹھیک ہے نا. گروہ کہا، تعداد نہیں بتائی اللہ نے، گروہ نے کی. لیکن یہ گروہ کون سا ہے؟ ایج کے لحاظ سے یوتھ، ینگ ایج میں. کدھر لی یہ پناہ؟ کوشچن آتا ہے الالکہفی. اب بات دیکھیں، انسان سوچتا ہے یار آگے کیا ہے، آگے کیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے، پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے. وجہ کیا تھی کہ وہ کلام اتنا خوبصورت تھا، اس کو سمجھنے کا انداز اتنا زبردست تھا کہ وہ کیوریوسٹی رہتی تھی آگے پڑھوں آگے پڑھوں، آگے کیا ہے، آگے میرے لیے کیا آتا ہے، آتا ہے. کیونکہ جتنا کلام ہے یہ ہم سے ریلیٹڈ ہے، یہ کس سے کہانیاں نہیں. اسلام ہمیں ڈیٹا نہیں دیتا، قرآن ہمیں لیسنز آف دی لائف دیتا ہے کہانیوں کے ذریعے، ٹھیک ہے کہ نہیں. جیسے آج کل اگر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرنی ہو کہ یہ کس قسم کے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے سامنے اسی ایج کے بچے بن جائیں اور اپنے ایج کی سچی جھوٹی کہانیاں 1-2 سنا دیں. اس کے بعد دیکھیں بچہ کھلتا کیسے ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا بچہ کس قسم کے ماحول میں رہ رہا ہے. ڈائریکٹ کوشچن پوچھیں گے بچہ کبھی نہیں بتائے گا، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کہانیوں کے انداز میں بچے سے بات شروع کریں اور اپنی کچھ تھوڑی سی 1-2 بیوقوفیاں سنا دیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایج ہی شرارتوں کی ہوتی ہے، غلطیوں کی ہوتی ہے،
تو پھر بچہ کہتا ہے اچھا میری ماں نے بھی ایسے کیا، میرے باپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں بھی آپ کے برابر کا ہوں، میں نے بھی یہ حرکت کی ہے، اور اس حرکت میں وہ آپ کو ایسی ایسی سٹوریز بتا دے گا کہ ریئلی ون گیٹ اسٹونش کہ یار ہمارے بچے کس فتنے کے دور میں رہ رہے ہیں، ان کا ایکسپوجر کن چیزوں کے ساتھ ہے کہ بندہ مائنڈ بوگلنگ، بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار، اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی رحم فرمائے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بچوں کی بات ہے، تو یوتھ کے متعلق تو پھر دین یو کین انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے. اب اللہ نے کہا کہ جب پناہ لی، کس نے لی؟ چند نوجوانوں نے. کدھر لی پناہ؟ کہف غار کی طرف لی. کیوں لی؟ اللہ اب ان کے منہ سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، انداز دیکھیں، پہلے انڈائریکٹ واقعے کا ذکر کیا، اب ان کے منہ سے جو الفاظ نکلنے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالوا، پس انہوں نے کہا. ٹھیک ہے نا، کیا کہا؟ ربنا. دیکھیں عبد ہی کتنا پیارا لفظ ہے، میرا بندہ، میرا بیٹا، میری بیٹی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ بندے کو سکھا رہے ہیں کہ یار تو مجھے اپنا رب کہہ سکتا ہے، میرا رب، ہمارا رب. ٹھیک ہے نا، ربنا، کیونکہ وہ فتیاتو تھا، گروہ تھا نا، تو جمع میں تھا تو ربنا، ہمارا رب آ گیا. اب محبت ہے، اب دیکھیں محبت کی انتہا دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا وہ آپ نے چیز بھی لینی ہوتی ہے اور اپنے پسند کی لینی ہوتی ہے، اور جب وہ آپ سستا کراتے پھر کہتے ہیں دو جوڑے چاہیے مجھے. ٹھیک ہے، اس فتیہ کی اللہ کے ساتھ کیا خوبصورت اٹیچمنٹ تھی کہ انہوں نے ربنا، ہمارے رب. اب دیکھیں آتینا، عطا فرما، واٹ اے کنوکشن. ٹھیک ہے نا، واٹ اے کنوکشن. ٹھیک ہے، جیسے ہم جاتے ہیں جوتوں کی دکان میں تو ہم فوراً کہتے ہیں بیٹا مجھے یہ جوتا دے دو، نہیں پسند آیا دوسرا دے دو. پوری کنوکشن ہوتی ہے کہ میں جس جوتے پہ ہاتھ رکھوں گا ہی ہیز ٹو شو اٹ ٹو می. یہ تو ہمارا ایک انسان کے ساتھ ہے. یہاں اپنے رب کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ عطا کر مجھے. ٹھیک ہے نا، مانگنے کے انداز میں بے تکلفی ہے، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنے پاس ہے. اب دیکھیں یہ اللہ کی بڑی ہی پیارا انداز ہے. وہاں کیا کہا؟ باسن شدیدن من لدن شدید عذاب اس کی جانب سے، اللہ کی جانب. وہ مالک کائنات ہے، اس کی محبت کی بھی انتہا نہیں، اور اگر وہ عذاب پہ آیا تو اس کی شدت کی بھی انتہا نہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ باسن شدیدہ، یاد رکھنا میرے عبد ہی نہ بنے تو باسن شدیدہ ہوگا، بڑا شدید عذاب ہوگا. اور اس کی انٹینسٹی کیا ہے؟ من لدنہ، میری حیثیت کے مطابق ہوگا. نتیجتاً انسان مرے گا نہیں. اب سب سے بڑی جو یہ جب اسپائز پکڑے جاتے ہیں، ٹیررسٹ پکڑے جاتے ہیں، تو ان پہ جتنی وہ ہوتی ہے آپ انٹیروگیشن کے دوران جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یار مجھے مار دو، میرے ساتھ یہ نہ کرو. الٹیمیٹلی وہ راز بتاتا ہے اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے وہاں موت نہیں رکھی. اب یہ بہت بہت تکلیف دہ ہے. ہم نے اکثر مریضوں کو دیکھا ہوگا کہ مریض کہتا ہے یار مجھے اس عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے، یعنی میری جان بخشی ہو جائے. ہم اپنے بزرگوں کے متعلق بعض کا ایسی سٹیٹ آتی ہے کہ ہم دعا مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ ان پہ آسانی فرما. ہمارے نزدیک اس کی جو یہ تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ اگر اس کو موت آ جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب ہم اپنوں کے لیے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. تو وہاں باسن شدیدہ من لدنہ تھا، اس کی حیثیت کے مطابق باسن شدیدہ ہوگا. تو یہاں مانگنے والے کی خوبصورتی دیکھیں، جانتا ہے کس سے مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب وہ ہم نے اس دن بات کی تھی کہ دنیا میں ایک بیوٹی ہوتی ہے جس کی عمر ہے، ختم ہو جاتے ہیں، انسان بیوٹی کے پیچھے بھاگتا ہے. ایک ہم نے پڑھا تھا کوالٹی، وہ بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اصل چیز ہوتی ہے ریالٹی، وہ کمپرومائز نہیں ہوتی، وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی مانگنے والا کہتا ہے ربنا، محبت، آتینا، انداز دیکھیں، اور جانتا ہے کس سے مانگ رہا ہوں، تو کہتا ہے من لدن کا، تو اپنے پاس سے،
اب سوچیں کہ ان ینگسٹرز نے اپنے رب کائنات کو کتنا خوبصورت پہچانا، اور رب کائنات نے پھر اس کو ایسا دیا کہ آپ کو رومن امپائر کی ہسٹری میں چیزیں ملتی ہیں، اور قرآن میں اس واقعے کو محفوظ کر دیا گیا، اور نبوت کا امتحان لینے کے لیے اس کو کوشچن بھی بنوا دیا گیا. تو ربنا آتنا ملتن کا ہے، ہمارے رب عطا کر اپنے پیاس سے، اپنی حیثیت کو دیکھ کے. ٹھیک ہے کہ کیا رحمہ، دیکھیں مانگا کیا خوبصورت، گاڑی نہیں مانگی، بینک بیلنس نہیں مانگا، قلعہ نہیں مانگا، فوج نہیں مانگی، مانگی کیا رحمت. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ واقعی انسان کو اگر پتہ ہو نا، وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی ایک کوئی سرمن تھا بڑا خوبصورت تھا، انہوں نے کہا کہ یار دعا مانگنی ایسی مانگو جو امپاسبل لگے. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے موت دے، ایسی موت دے کہ حج ہو، جمعۃ الوداع ہو، اور اس طرح کر کے مطلب اس میں سجدے میں ہوں، سجدے میں میری حالت ایسی ہو کہ صرف تو ہو، میں ہوں، اینڈ سو آن. مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن بہت خوبصورت انداز کہ مطلب آپ وہ اللہ سے مانگے جو ملت دن کا اس کی کیپیسٹی کے لحاظ سے ہے. تو یہاں انہوں نے مانگی رحمت. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور رحمت مانگی حیئ لنا، اب دیکھیں آسان کر دے، من امرنا، اپنے امر سے. دیکھیں ایک ہوتا ہے اذن، ایک ہوتا ہے امر. ہم کہتے ہیں فلسطینیوں کے اوپر عذاب، فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلی حملہ، پنشمنٹ، اس کو مصیبت میں رکھا ہوا انہوں نے. کشمیریوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، آج کورونا ہے. تو ایک چیز اللہ کی اذن سے ہوتے کہ اللہ کو پتہ یہ ہو رہا ہے اور ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، خاموش. جیسے دو بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو ماں کا اذن ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے یار خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک ہوتا ہے امر. ٹھیک ہے نا. جب چھوٹا بچہ زیادہ بدتمیزی کرتا ہے ماں بچوں کے بڑے بھائی کے ساتھ، تو ماں ایک دعا کہتی ہے بیٹا ذرا بتا دے، تو بڑا ذرا لگا دے اس کو، تو وہ امر ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں انہوں نے اذن نہیں کہا، امر کہا کہ اپنے حکم سے کیا دے، رشدہ، بھلائی. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ دعائیں مانگنی چاہیے اپنی زبان سے، اپنی لینگویج میں، نو ڈاؤٹ. لیکن لینگویج میں دعا جب مانگی جاتی ہے تو انسان خطا کار ہے، اس کی سوچ لمیٹڈ ہے، تو وہ مانگتا بھی اسی انداز سے. اللہ رب کائنات، اس کا علم کی کوئی حدود نہیں. تو دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں، اس کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے. تو بھائی یہ نہیں ہے کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن نو ڈاؤٹ عربک میں آپ کو جو دعائیں ملیں گی اس کی ایک اپنا ہی انداز ہے کہ دیکھیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. کہ اللہ عطا کر اپنے پاس سے کیا رحمت، اور آسان کر دے میرے لیے امر. یعنی جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک تو تیرے اذن سے ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ امر والی بات کر، حکم کر دے. جو میرے ساتھ ہوگا وہ اس طرح کا حکم کر دے کہ اس میں میرے لیے بھلائی ہو. ٹھیک ہے نا. تو واٹ اے ڈیپتھ ان دیٹ دعا جو ان نوجوان لوگوں نے مانگی. اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ خالق کائنات کو پہچان لیں تو زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل بھی آسان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہماری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں جو واقعات آتے ہیں وہ اکا دکا آتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کو کھنگال لیں 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال، تو ہمیں جو غم کے قصے وہ ہارڈلی کوئی بڑے بڑے قصے کوئی 3-4 نظر آئیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اٹھا لیں، آپ کو سیریز نظر آئے گی غموں کی، بچپن سے لے کے ٹل ان کے وصال تک. اور سب سے بڑا غم کیا تھا؟
ان کو یہ غم نہیں تھا کہ اپنی امت کا، سوری اپنی امت کا، اپنی امت کی اپنی نجات اور امت کا، بخشش. ماشاءاللہ. دیکھیے ان کے بیٹے فوت ہوئے. جی ہمارے یہاں اولاد فوت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خاص طور غم و علم طاری ہو جائے. ٹھیک. ان کے دو بیٹے دو تھے نا، جی ابراہیم، حضرت ابراہیم. سر 3 کا کہیں پہ ذکر ہے، کہیں 2. کہیں پہ 2 کا کہیں پہ وہ 3. دو فوت ہوئے. 2 بیٹیوں کو جی ڈائیورس ہوئی. جی بالکل. پیدائش سے پہلے فادر نہیں. سر ایک کی ڈائیورس پڑھنے میں میرے آیا، اور ایک کے شاید فوت ہو گئے تھے ہسبینڈ. چلے میں چیک کر لوں گا. میرا اللہ تعالیٰ آسانی کرے کہ میں غلط کہا ہے تو انشاءاللہ یہ چیک بھی کر لیتا ہوں میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات ڈائیورس ہوئی بیٹی کی. جی سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ جی دیکھ جی لیں کہ والدہ فوت ہوئی، اور ان کے متعلق وہ ہاں جی مولانا طارق جمیل صاحب کا تو بہت ہی دل ہلا دینے والا بیان ہے کہ مطلب انہوں نے جس طرح بات چیت بتائی کہ کیا ہوا تھا. پھر آپ کے دادا گئے، چاچا گئے، ٹھیک ہے، پھر حضرت حمزہ گئے، زوجہ زوجہ گئی. بھی گئی. ٹھیک. آپ دیکھیں زندگی کے قریبی غم. رشتے. وہ قوم جس جی کے لیے باقی النفسہ کا، اس قوم نے شاب ابی جی طالب میں ڈال دیا. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ غزوہ یس خندق میں جاتے ہیں اور بھوک کی حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. صحیح. جی یہودیوں کا جو وہ تھا پیکٹ کے اگینسٹ ان کا جانا، معاہدے کے اگینسٹ جانا، وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور پھر جی دیکھیں حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا حبشی غلام، اور اس حبشی غلام کو حکم دینے والے مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنے ان کے سامنے آ جاتے ہیں. اور پھر ان کو معاف کر دینا. ہندا کو. بالکل. تو ہم اپنی زندگی کے اگر مسائل دیکھیں تو ہمارے زندگی فرینک مطلب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو زیادہ زیادہ کوئی بڑے جو واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے تو خیر چھوٹے چلتے رہتے، وہ یاد بھی نہیں رہتے. لیکن زندگی میں 2 3 جی 4 واقعات ہوتے ہیں میکسیمم کسی کے. ٹھیک ہے کہ جی نہیں؟ اور فرینکلی اور وہ واقعہ ایسے نہیں ہوتے کہ ہم یہ کہ باقی النفسہ کا. ٹھیک ہے. اور ان کو باقی النفسہ کا کیوں کہا؟ فی آثارہم، کس کے؟ کیوں کہا کیا کہ ان یؤمنو ولم یؤمنو کیا ہے فلا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم ان یؤمنو بہذا الحدیث اسفا. مطلب ان کے غم دیکھیں، وہ امت کے ساتھ ہے، نہ پیسے کے ساتھ ہے، نہ اولاد کے ساتھ ہے، نہ اپنی بادشاہت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب واٹ اے پرسنالٹی ہی واز. کتنی دنیاوی مقصد نہیں تھا. کوئی مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہے کہ جی اور مطلب جنت میں جانا ہے تو ان کی امت میں سے جانا ہے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے بچے کو سر کیا یہاں پہ وہ جی جی سر شب معراج کا واقعہ بھی یہاں پہ کوٹ کیا جا سکتا ہے نا، کیونکہ وہاں پہ جب انہیں دکھایا گیا تھا کہ اتنی دنیا جو ہے یہ دوزخ میں ہے اور یہ سارا، تب بالکل بھی انہوں نے سب سے زیادہ دعا اپنی امت کے لیے کی. ایگزیکٹلی. تو مطلب آپ کو نظر آتا ہے کہ سنسیئرٹی کی ہائٹ سیرت میں نظر آتی ہے. جی ٹھیک ہے. نیلسن منڈیلا نے بھی جب اپنے انڈیپینڈنس موومنٹ سٹارٹ کی تو اس میں انہوں نے یہ ٹیررزم کے ایکٹ کروائے تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جس جی میں کئی معصوم لوگ بھی گئے. انہوں نے کہا تھا یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. ٹھیک ہے. اور آج ہم ان کو انڈیپینڈنس کا علمدار کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو حیّ لنا من امرنا رشدا. قائد اعظم نو ڈاؤٹ بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن جیل نہیں گئے تھے. ہمارے نبی گئے تھے شاب ابی طالب میں. ٹھیک ہے جی کہ نہیں؟ بالکل ان کے ساتھ کسی شخصیت کو میچ نہیں کیا جا سکتا. ہم نیشنلزم کا پودا جتنا مرضی لگا دیں، لیکن اس نیشنلزم کا پودا اسلام کے پودے کے سامنے بہت چھوٹا ہے. جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس پودے کو ہمیں کمپیئر کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ پودا اور وہ جو درخت ہے
اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہاں قربانیاں ہیں اور قربانیوں کی انتہا ہے، اور اس قربانی میں کوئی قربانی ان کی ذات کے ریفرنس سے نہیں تھی، جی بالکل. ان کے پیغام کے ریفرنس سے تھی. کسی نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہو، کوشش کریں کہ جتنا انٹریکٹیو ہو. کہیں آپ نے سنا ہو کوئی بات، کسی کا لیکچر سنا ہو، ضرور شیئر کریں. بیکاز ہماری کوشش، ہم کچھ لوگ نئے بھی ہیں اس میں، بار بار ایک بات ہے کہ ہم میں سے کوئی عالم نہیں ہے. ہماری صرف ایک کوشش ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہماری انسیت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہماری اٹیچمنٹ ہو جائے. تو جتنا ہم اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اس کے ساتھ کھیلیں گے، بات چیت کریں گے، اتنی انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو کسی نے کچھ کہانی یہاں شیئر کرنا ہو، کوئی ذہن میں خیال آ جاتا ہے، چلے. سر ایک چیز میں نے پچھلے دنوں پڑھ رہی تھی، سن رہی تھی بلکہ، کہ دعا جو ہے وہ، یعنی کسی نے کوشچن یہ کیا ہوا تھا کہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اور پھر ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھ لو، اتنی دفعہ فلاں چیز پڑھ لو اور اس سے تمہیں فائدہ ہو جائے گا، یا تو دعا کے متعلق، اور دعا کیسے مانگی جائے اور دعا کن الفاظ میں مانگی جائے اور اس طرح کر کے. تو وہ جو ڈسکشن تھی اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ جو اصحاب کہف تھے، تو یہ مطلب پریکٹیکلی ان کو ہم مسلمان آئی ڈونٹ نو اس طرح سے کہہ تو نہیں سکتے، کیونکہ ان کا ایک فیتھ تھا، لیکن وہ جس بھی جگہ پہ تھی، اور انہوں نے جو دعا کی وہ اپنے مطلب اپنے الفاظ میں کی اور اپنے دل سے دعا کی. تو اس ڈسکشن کے اینڈ پہ بات یہی ہو رہی تھی کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ 7 دفعہ 20 دفعہ 21 دفعہ، بہر صورت پتہ نہیں، میں بھی کبھی کبھی پڑھ بھی لیتی ہوں اس طرح سے بندش کے ساتھ، اور کبھی کبھی پھر ایک دم سے خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، ایک ہی دفعہ 2 دفعہ پڑھیں لیکن دل سے پڑھیں. تو لیکن اس میں یہ چیز جو استاد تھے انہوں نے کلیئرلی بتائی کہ یہ جو بندش کر کے پڑھنا ہے، ایسی کہیں پر بھی قرآن حدیث میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے. اور ان کی دعا کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے بڑے دل سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی اصل میں دیکھیں نا، وہ آپ ماشاءاللہ آپ تو دادی نانی ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں محبت کو آپ گنتی میں نہیں بات کر سکتے، ٹھیک ہے کہ نہیں. محبت کو آپ کوانٹیٹیو کر ہی نہیں سکتے، اٹ از آلویز کوالٹیٹیو، ٹھیک ہے کہ نہیں. محبت چیز ہی ایسی ہے، وہ کوالٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز سے دیکھی کہ دیکھیں اس دعا کو اگر آپ اردو میں ترجمہ کریں، فرینکلی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، چلے ہم پریکٹس کرتے ہیں. دعا مانگیں، اب ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اب اس دعا کے ترجمے کو چھوڑ کے آپ اس سے مقابل کو دعا بنا لیں. ہمارے الفاظ رک جاتے ہیں، ہماری سوچ رک جاتی ہے. صحیح بات ہے. مصیبت کتنی بڑی، اور پھر کیا آسان کر دے اپنے حکم سے جس میں بھلائی ہو. اب یہ بھی ایک انداز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ، اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا. ہمیں جب مصیبت آتی ہے تو فرینکلی ہم اس وقت اپنی زبان میں ہی اللہ سے کہ یا اللہ مدد فرما، اس مصیبت سے نکال دے، بالکل میری بس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن یہ جو دعائیں ہیں اس کی بڑی بیوٹی ہے. لیکن وہی بات آ گئی، جب ربنا والی محبت ہو، آتنا والی امید ہو، مانگنے والے کی کیپیسٹی کا پتہ من لدنک. مانگ کیا رہے ہیں؟ پوزیشن نہیں مانگ رہے، سیٹسفیکشن مانگ رہے ہیں، رحمہ، ٹھیک ہے نا. اب مسائل، ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا، سورہ فاتحہ میں کتنے اوپن ورڈز ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں ہدایت ہمیں ہر مسئلے میں چاہ رہا ہوتا ہے. آپ جب بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، جب ڈیسیژن کرنا تھا یا کہ بیٹے کے لیے بیٹی یا بیٹی کے لیے بیٹا جو ڈھونڈنا تھا، تو
تو بندہ کنفیوز ہوتا ہے میں کیا کروں کیا نہ کروں. اللہ نے آپ کو سمپل سا کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم. ہر مسئلے کے لیے آپ کو اللہ نے وہاں کلیہ دے دیا اہدنا الصراط المستقیم. آپ دیکھیں کہ بلاغت دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جی کسی نے ہینڈ ریس کیے. جی سارے بہن. جی سر تھوڑا سا میں بھی ایڈ کرنا چاہوں جی گی کہ وہ جو بندش سے ہم کہہ رہے ہیں پڑھتے ہیں, اگر وہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں بھی جو ہم قرآنی آیات یا کچھ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم مطلب سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, لیکن اتنی بار ہم مانگیں گے تو ہمیں مل جائے گا. وہ چیز نہ ہو. آپ مطلب سمجھ کے, جب آپ مطلب سمجھ لیں گے تو وہ آپ کے دل کی آواز ہی ہوگی اور وہ دل سے مانگی جائے گی, بجائے اس کے کہ آپ وہ گنتی میں اس کو پڑھتے جائیں اور آپ کو اس کے میننگ کا بھی نہیں پتا اور آپ بس پڑھتے جا رہے ہیں. تو وہ آپ مطلب خود سمجھنے والی عقل سے اگر سوچیں تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے بھلائی. میں بھی اللہ نے اس میں بھی کوئی لکھ دیا ہو کچھ بھی پڑھنا کچھ پسند آ جائے یا جو بھی, لیکن اگر ہم مطلب کے بغیر پڑھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں, اتنی بار پڑھ رہے ہیں بس ہمیں یہ چیز مل جائے, تو وہ ایک طرح سے تو وہ ہم صرف اپنی غرض ہی کر رہے ہیں نا, اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. بالکل صحیح. وہ وزن کو 100% وزن وہ آخری ایک ڈاٹ کرتا ہے, ایک ڈیجٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیٹ ڈیجٹ از کوالٹیٹیو, باقی سب کوانٹیٹیو ہے. 99.9 جو ہے کوانٹیٹیو ہے اور 0.01 جو ہے وہ کوالٹیٹیو ہے, وہ اس کو 100 پورا کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے لنا من امرنا راشدہ. اور یہ انسان اصل میں ذرا کمزور ہے نا, تو وہ بار بار پوچھتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کتنی تعداد. ابھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کی تعداد نہیں بتائی اور جہنم کے لیے گناہوں کی تعداد نہیں بنائی, ٹھیک ہے نا. ادھر کیا کہا, احسنوا عملا, احسنوا عملا, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. اب قرآن سے بات چیت شروع ہو گئی, ٹھیک ہے کہ نہیں. بالکل احسنوا عملا. دیکھیں ہم گرامر میں ہم پڑھ چکے ہیں احسنوا افعلوا کا وزن ہے, جی بالکل, ٹھیک ہے نا. ایک کمپٹیشن ہے احسنوا کا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ احسنوا عملا, ٹھیک ہے. کوالٹیٹیو ہے بیسیکلی. اللہ کوالٹی کو پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کنٹینیوٹی کو پسند فرماتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا تھا کہ روزے رکھتا بھی ہوں نہیں رکھتا, ٹھیک ہے کہ نہیں, تہجد پڑھتا بھی ہوں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر روزانہ پڑھا کرتے تھے, لیکن یہ تھا کہ تہجد پڑھو بھی اور نہ بھی پڑھو, ٹھیک ہے, جسم کا بھی حق ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے, اب انہوں نے کہا آسانی کر دے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, بس ضرب لگائی, ٹھیک ہے نا. ضرب لگانا مطلب کوئی ڈال دینا, ضرب لگائی ان کے کانوں پر. اچھا ہم دیکھیں جب ہم سوتے ہیں تو ہم کس کی وجہ سے اٹھتے ہیں, یا تو ہمارے ذہن کے اندر ایک جو ہڈن الارم کلاک ہے وہ ہمیں اٹھاتا ہے. جی آمنہ بہن آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں اس میں ہمارا گنتی کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خدا جو ہے اس کی وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, اس کی رحمت بہت زیادہ بے حساب ہے ہمارے ساتھ. تو خدا کے ساتھ جو گن کے حساب کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ضرورت یا کسی ایک مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور خدا کو زیادہ یہ پسند ہے کہ یہ حساب کتاب نہ ہو, جیسے کہ ہمارے جو بہت اپنے جیسے والدین کی آپ مثال دیتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا کوئی مقصد یا غرض, کوئی خود غرضی نہیں ہوتی ہے. بچہ ماں کے ساتھ بہت کچھ کرتا ہے, ماں اگر یہ پل جو ہوتا ہے وہ پلٹ کے اسے بھول بھال جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ویسے. لیکن دوسرے رشتے ہیں, ہماری خالہ ہے, چچا دوسرے ہیں, وہ آتے ہیں, فارمیلٹی ہوتی ہے, 4 باتیں بچے نے کرنی ہوتی ہیں, 6 انہوں نے سنانی ہوتی ہے بات. لیکن یہ چیز جو ہے نا گن کے کرنا, میں ایسے کرتی تھی. میں جب اعتکاف پہ بیٹھی نا دوسری دفعہ, تو
تب میں جب اٹھی اعتکاف سے تو میرے پاس ایک شیٹ تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا جی میں نے اتنے ہزار بار یہ پڑھا، اتنی بار یہ پڑھا، یہ پڑھا. تو جب میں اعتکاف سے واپس آئی میں اپنے دادوں سے ملی تو میرے پاس وہ پیج تھا کہ کہتی ہیں بیٹا یہ کیا ہے. میں نے کہا دادو میں نے نا ان 10-11 دن میں یہ چیزیں پڑھی. تو دادو خاموش ہو گئے. ان کا دادو کیا ہوا؟ کہتی ہیں بیٹا آپ نے یہ حساب کتاب کیوں کیا؟ کیونکہ حساب کتاب اللہ کے ساتھ تھوڑی یہاں ہوتا ہے. تو اس کے بعد سر میں نے کوئی میرے خیال 3 دفعہ میں دوبارہ مجھے خدا نے موقع دیا اعتکاف میں. تو میں نے اس کے بعد جتنی بار بیٹھی میں نے کبھی نہیں. اور سر اس کے بعد میری زندگی کے آج 25 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے ان 25 سالوں میں کبھی تصویر لے کر میں نے گن کر کبھی کچھ نہیں پڑھا. یعنی میں نے جو پڑھنا ہے میں نے اپنے ہاتھوں پہ پڑھتی ہوں اور میں نے کبھی گن کے نہیں پڑھا. جتنی میری ہمت ہوتی ہے، جتنے مجھے یاد آتی ہے، جتنی میری تکلیف ہوتی ہے، اور آپ یقین کریں وہ پھر ایسے جاتی ہے جیسے نام و نشان ہی نہیں اس پریشانی کا، اس دکھ کا. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. مطلب دیکھیں تسبیح جو ہے نا ایک بعض کا آپ کو ریمائنڈر بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہو تو آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوانٹیٹیو بات نہ کی جائے تو بہتر ہے. کیوں؟ ملت دن کا اس کی کیپیسٹی انلیمیٹڈ ہے. تو پھر وہ کوانٹیفائی کرنا تو اپنی رحمت کو روکنے کی بات ہوگی نا. جی اپنی جی رحمت کو بالکل. تو کل وہ نیوز میں آ رہا تھا کہ مالی میں ایک خاتون کے ہاں 9 بچے پیدا ہوئے ہیں. اب یہ فرسٹ ٹائم اس تک کی نیوز سنی. مطلب وہ اس پاک ذات کا اللہ جانے مطلب اس نے کس کو کیا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو مطلب اس کی ملت دن کا سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے. ہی نوز سر میری کیپیسٹی کیا ہے ایون اچھائی لینے کی بھی. سر اس میں ایک اور واقعہ بھی میں نے پڑھا اور سنا بھی ہے کہ ایک نا ریڈی والا ہوتا ہے، وہ دال چاول شاید بانٹتا ہے لوگوں میں، مطلب پیسے دے کے نا. تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں. وہ کھوٹا سکہ بھی لے کے رکھ لیتا تھا اور ان کو کھانا دے دیتا تھا. ایک آدمی دیکھ رہا ہوتا تھا، کافی مدت اس نے دیکھا اس کا یہ عمل. اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تم کھوٹا سکہ لے کے بھی اس کو ویسی پلیٹ میں کھانا دے دیتے ہو، تم نے کبھی ٹوکا نہیں، کبھی روکا نہیں. کہ کھوٹا سکہ ہے یہ تو چلے گا بھی نہیں، میں اس کو کھانا نہ دوں. تو وہ آدمی آگے سے جواب یہ ریڑھی والا دیتا ہے اس کو کہ دیکھو یہ میں کھوٹا سکہ اس سے اپنے اللہ کا رحم فضل مانگنے کے لیے کرتا ہوں کہ وہ ہم ایک کھوٹے سکے کی مانی دی ہے نا ہر انسان. ہمیں کیا پتا ہم نہیں کہ نہیں ہے، ہماری بخشش ہے نہیں ہے، لیکن خدا شاید ہماری اس ایک عمل سے ہی ہماری بخشش کرتے. بالکل بہت بالکل. اچھا. تو یہ بڑی پیاری بات آمنہ بہن نے کی. فیملی میں لائف میں خاص طور پہ اسپاؤس کے دوران ہم محبت کے ساتھ کھوٹے سکے ایبزارو کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. جی 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 مطلب لیڈیز کے ریفرنس سے بات کی جائے تو اگر میں کہوں کہ ہسبینڈ کی کئی بیوقوفیاں، کئی غصے، ایموشنل امبیلنس کو وہ سنبھال لیتی ہیں کھوٹا سکہ سمجھ کر. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ کہتے ہیں. تو رحمت کی نشانی ایک یہ بھی ہے، محبت کی نشانی یہ بھی ہے جی کہ ہر اچھی چیز آپ نہیں رکھتے، اس کا کھوٹے سکے رکھتے ہیں. اور آرگنائزیشن میں بھی ہم یہی کرتے ہیں. ہمارے دنیا کے معاملات میں کھوٹے سکے ایکسپٹ کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے سسٹم نہیں چل سکتا. تو بڑی پیاری بات آمنہ بہن نے کی. تو یہاں اللہ نے کہا فَضَرَبْنَا جزاک عَلَىٰ آذَانِهِمْ. آپ میں سے کئی دیکھا ہوگا ایگزام کے دنوں میں ہمارا ایک ذہنی الارم کلاک لگتا تھا اور ہم اٹھ جایا کرتے تھے. لیکن زیادہ تر اٹھتے کسی شور سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور آج بھی سائنس بتاتی ہے کہ بیسیکلی جو وائس ہے یہ بندے کے اندر چینجز سوتے ہوئے صرف سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سننے کی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے جب جی 300 سال سلایا ان کو تو ان کی کانوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو آج سائنس نے آذان ہی سمجھایا ہمیں کہ بیسیکلی کسی چیز کو اگر آپ نے پریزرو کرنا ہے تو اس کے کانوں پہ آپ جو وائبریشن ویوز کی ساؤنڈ کی وائبریشن ہے اس کو روکنا بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج انشاءاللہ شب قدر ہے تو آج پوری رات انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کلام کے ساتھ گزاریں. تو اپنی کمفرٹ سے دیکھ لیں، کوئی اس میں اللہ کے کلام کے ساتھ نہ بھاری دل کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے.
ٹھیک ہے نا. بالکل. وہ جاگ ہی رہے تھے. آج کل ویسے روٹین ہے یہ رمضان میں ایسی ہوتی ہے کہ نہ جاگنا نہ سونا رات کو. تو بار انشاءاللہ ہم 11 سے لے کے تقریباً 1:30